اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہماری کچھ مصروفیات بھی ہیں امتحانوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پڑھنا بھی ہوتا ہے اور پڑھانا بھی ہوتا ہے، تو بہرحال ہم وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس تفسیر روایی کو بیان کر رہے ہیں آیات اور روایات کے ضمن میں۔ تو ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 پہ تھے، جس کی دوسری حدیث ہم نے آج بیان کرنی تھی۔ وہ جناب علی ابن محمد ابن الجہم نے بیان کیا ہے کہ میں مامون کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا موجود تھے۔ تو مامون نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس نے قرآن کی چند آیات کے بارے میں سوال کیا کہ جن میں کچھ تھا جن کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا معنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 ہے، 43 ہے، 143 میں۔ تو یہ اور جب موسیٰ ہمارے میقات کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کی تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ تو مامون نے عرض کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، حتیٰ کہ اس نے رؤیت کا بھی سوال کر دیا ہے، یہ معصوم کیسے ممکن ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ ابن عمران کلیم اللہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور وہ اس کو اپنے قریب منتخب کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبر دی کہ اللہ نے میرے ساتھ کلام کی ہے اور مجھے چن لیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ مناجات کی ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ کہ بنی اسرائیل آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 میں، تو قوم نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کی اس بات کو نہیں مانتے یہاں تک کہ ہم خود اللہ کی کلام کو سن لیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے سنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی قوم کے 7 افراد تھے، آپ علیہ السلام نے ان میں سے 70 افراد کو چنا، 7 لاکھ افراد تھے، آپ کی قوم کے 7 لاکھ افراد تھے، آپ علیہ السلام نے ان میں سے 70,000 کو چنا اور پھر ان 70,000 میں سے 700 کا انتخاب کیا اور پھر ان میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا، پھر ان کو اپنے رب کی میقات کے لیے ساتھ لے کر گئے۔
پس وہ 70 افراد آپ علیہ السلام کے ساتھ طور کی طرف گئے۔ پس آپ علیہ السلام نے ان کو طور کے دامن میں کھڑا کیا اور خود طور کے اوپر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کے ساتھ کلام کرے تاکہ وہ لوگ تیرے کلام کو سن لیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے ساتھ کلام کی اور انہوں نے کلام کو اپنے اوپر سے نیچے، دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے سے سنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ درخت سے کلام کر رہا تھا، اور پھر اس کو تیزی سے اس سے کلام کو جاری کیا کہ جس کو انہوں نے تمام اطراف سے سنا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا دیکھ لیں کہ وہ بول رہا ہے۔ پس جب انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی اور انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی، تو اللہ نے ان پر بجلی کو مسلط کر، تو اس نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پس وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور ان کو عرض کیا، اے میرے رب، میں بنی اسرائیل کو واپس جا کر کیا کہوں گا؟ وہ بولیں گے کہ اے موسیٰ، تو نے ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو قتل کر دیا، اور یہ کام تو نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے جو تو نے دعویٰ کیا تھا۔ اللہ میرے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ تو پس اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر تو اپنے رب سے سوال کرے کہ میں تجھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ ضرور تیری یہ بات قبول کرے گا، اور جب تو اس کو دیکھ لے گا تو ہم بتا دیں گے کہ وہ کیسا ہے، تو ہم اس کے حق کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قوم، اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، فقط اس کی آیات سے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی نشانیوں سے اس کے بارے میں علم حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب تک تو اس کا سوال نہیں کرے گا ہم آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدایا، تو نے ان کی باتوں کو سن لیا ہے، تو ان کی صلاح کرنے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، جس چیز کے بارے میں میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں تو اس کا مجھ سے سوال کر، میں ان کی جہالت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی گرفت نہیں کروں گا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے عرض کی، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے کہ جو بلند ہے تو ان قریب تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ پس فلما تجلی ربہ للجبل، تو یہ سورہ اسی کے ادامہ ہے۔ تو پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی، یعنی اپنی آیات میں سے ایک نشانی آیت کو پہاڑ پر ظاہر کیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ کو افاقہ ہوا تو عرض کیا، سبحانک تبت الیک، یہ پاک وہ منزہ ہے تو، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں
میں اپنی قوم کی جہالت کی وجہ سے میں اس معرفت کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو مجھے حاصل تھی، ان میں سے سب سے پہلے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تجھے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو پس مامون نے کہا، اے ابوالحسن، اللہ آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آگے دوسری ویڈیو میں آگے ادامہ دیں گے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔